أشارت إليه كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولد ويوم ويوم أموت ويوم أبعث حيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ جمعہ پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ ماجدہ جناب مریم علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں سے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت اور ان کی پیدائش کا ذکر یہ میں نے بیان کر دیا تھا. سیدہ مریم علیہ السلام کی نشو و نما اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کتنی عزت تھی اس کو بھی میں نے بیان کر دیا تھا. پھر یہ بھی بیان کیا تھا کہ سیدہ مریم کی اپنے اس زمانے میں عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی فضیلت دے رکھی تھی. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کر پیدائش کی بشارت دی کہ تیرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور وہ عزت والا ہوگا, اللہ تعالیٰ اسے نبی بنائے گا اور وہ اللہ کا کلمہ ہوگا. اسی طرح سے ماں کی گود میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کلام کرنا, چند ہفتے اور چند ماہ کا بچہ ماں کی گود میں ہے اور وہ بول رہا ہے, کلام کر رہا ہے, اس کو بھی میں نے بیان کر دیا تھا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت کا مظاہرہ کیا کہ میں باپ کے بغیر بھی انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہوں. پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صفات اور ان کے معجزات کا بھی ذکر کیا تھا, اور یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی. اللہ اکبر. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزانہ دلائل, معجزانہ جو ولادت ہے, اس کا بھی میں نے آپ کو بیان کر دیا تھا. سیدہ مریم علیہ السلام کا تعجب, فرشتے کا جواب اور مریم علیہ السلام کا تعجب کہ میں نے شادی نہیں کی, میں کنواری ہوں, میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہوگا. قال ربک هو علی هین. فرشتے نے کہا کہ یہ رب کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ تیرے رب کے لیے آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور وَرَحْمَةً مِنَّا, اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنانے والے ہیں. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, اور یہ پہلے دن سے اللہ کا یہ منصوبہ طے ہوا ہے کہ ایسا ہی ہوگا کہ مریم کو اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بیٹا عطا فرمائے. پھر استقرار حمل اور ولادت کا قصہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. فحملته فانتبذت به مقاما قصیا. پھر حضرت مریم اپنے بیٹے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ پر الگ چلی گئی, یعنی جہاں ہیکل میں رہتی تھی وہ جگہ چھوڑ دی, کیونکہ وہاں مردوں اور عورتوں کا نماز کے لیے, عبادت کے لیے اور جمعہ کے لیے اور بیان سننے کے لیے آنا جانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو اشارہ دے کر بتایا کہ جب حمل ٹھہر جائے تو آپ اس جگہ کو چھوڑ کر الگ تنہائی والی جگہ پر چلے جائیں. فحملتہ, جب وہ حاملہ ہو گئی, فانتبذت به مقاما قصیا, وہ اپنے بچے اور حمل کو لے کر دور جگہ پر الگ چلی گئی. فجاءها المخاض الى جذع النخلة, پھر
درد ذہن یعنی بچہ پیدا ہونے کے وقت جو درد اٹھتا ہے اسے کھجوروں کی تنے کی طرف لے آیا. کھجور کا درخت تھا، اس تنے کی طرف لے آیا. کہنے لگی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی ہوئی ہو جاتی، میرا ذکر ہی ختم ہو جاتا، لوگ مجھے جانتے ہی نہ. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیکی کرنے والا ہے تو شاید وہ مزید نیکیاں کرنے لگ جائے، اور اگر گناہ کرنے والا ہے تو شاید آئندہ زندگی میں وہ گناہوں سے توبہ کر لے، باز آ جائے. تو اس لیے لمبی عمر کی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور نیکی میں اضافہ بڑھاتے رہنا چاہیے. جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو پھر اسے کیا کہا گیا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی پھر کیا کہا گیا؟ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. تو اس نے اسے نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کر. بچہ پیدا ہو گیا، اب آواز دی گئی کہ غم نہیں کرنا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اسے جھنجھوڑو. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. جب تم کھجور کے تنوں کو جھنجھوڑو گی تو تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائی جائیں گی. کھجور کی بھی اپنی ایک تاثیر ہے، ایک کمال کا ناشتہ ہے. خصوصاً کالے رنگ والی کھجور اگر صبح کو 3 سے 5 تاک دانے کھا لیے جائیں اور 15-10 بادام کے دانے بھی چبا لیے جائیں، یہ کمال کا ناشتہ ہے، بہت زبردست. اور حکیم سعید وہ کہا کرتے تھے کہ کراچی میں جنہیں سیاست کی بھیڑ چڑھا کر مار دیا گیا تھا، وہ کہتے تھے کہ ناشتہ کرو شاہانہ اور دوپہر کا کھانا کھاؤ غریبانہ اور رات کا کھانا کھاؤ فقیرانہ. یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بڑے بڑے ریسٹورنٹ اور ہوٹلز کھانے کے اڈے بند تھے. تو کسی قبرستان میں کون سے پوچھا گیا، جو قبریں کھودنے والے لوگ ہوتے ہیں، سناؤ. اس نے کہا یاد کرتے بھوکے مردے پہ ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہ تو ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں اور نہ زیادہ اور غلط کھانے کے نتیجے میں نہ لوگ مر رہے ہیں، اس لیے میت ہی نہیں آ رہی ہے، ڈیڈ باڈی نہیں آ رہی. تو ناشتہ فقیرانہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ شاہانہ ہونا چاہیے. آپ اس میں بادام کا حلوہ کھائیں، زیتون آئل لیں، دیسی گھی کی چوری لیں، پستہ، اخروٹ، بادام، انجیر، یہ چیزیں جو ہیں وہ استعمال کریں. دیسی مرغی کے انڈے کو استعمال کریں. کھجور کا بھی اپنا ایک مقام ہے اور ایک وزن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو کہا بذریعہ فرشتے نے نیچے سے آواز دی کہ بچہ پیدا ہو گیا، حمل میں ہو، بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہے، غم نہ کرو. اللہ تحزنی، غم نہیں کرنا، صدمہ نہیں لینا. میں نے ایک جمعے میں یہ بتایا تھا کہ پیغمبروں اور نیک لوگوں کی زندگی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ افراتفری پیدا نہیں کرتے، ماحول میں افراتفری پیدا نہیں کرتے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تحزنی، غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریا. کھجور کے تنے کو جھنجھوڑو، اسے ہلاؤ اپنی طرف. فرمایا تازہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائی جائیں گی. فَقُولِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، چشمے کا پانی پیو اور تازہ کھجوریں کھاؤ اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو. اللہ اکبر. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر تو آدمیوں میں سے کسی کو دیکھے تو نے کیا کہنا ہے؟
فقولی انی نذرت للرحمن صوما، تو نے یہ کہنا ہے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. فلن اکلم اليوم انسیا سو، آج ہرگز کسی انسان سے بات نہ کرو گی، یعنی چپ کا روزہ رکھ لینا ہے. شاید اس شریعت میں چپ کا روزہ رکھنا بھی ایک طریقہ ہو. تو مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ترکیب بتائی کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، بچہ جنم دیا، اب کوئی لوگ یہاں آئیں گے، وہ تجھے ملنے کے لیے آئیں گے، تو تو نے کوئی بات ان سے نہیں کرنی ہے، خاموشی کا روزہ رکھ لینا ہے. اور اگر کوئی زور لگا کر تجھ سے پوچھے بھی تو تو نے یہ اشارہ کرنا ہے کہ اس سے پوچھو، اس بچے سے پوچھو. آگے چلتے ہیں. یہ باتیں وہ تھی جو بیان ہو چکی ہیں. جو نئی بات بیان کرنے والی ہے وہ میں اب شروع کر رہا ہوں. مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب قوم کے سامنے ہیں اور قوم کا اعتراض ہے مریم اور عیسیٰ علیہ السلام پر. اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کرامات دیکھ کر مریم کو تو اطمینان ہو گیا. کیسے کہ بند کمرے میں تازہ پھل آ رہے ہیں، اس کو تو تسلی تھی. اللہ نے بھی کہہ دیا اللہ تحزنی، غم نہیں کرنا ہے. مگر مسئلہ تھا قوم کا، قوم بگڑی ہوئی تھی. تو مریم علیہ السلام تو معجزات کو، اللہ تعالیٰ کی کرامتوں کو دیکھ کر مطمئن تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے رسوا نہیں کرنا ہے، اسے ذلیل نہیں ہونے دینا ہے. چنانچہ وہ ایام نفاس گزرنے اور پھر طبیعت بحال ہونے کے بعد کسی بھی جھجک کے بغیر اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے لوگوں کے پاس آ گئی. پہلے تو ہیکل سے تنہائی میں چلی گئی، اب جب بچہ جنم دیا، طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی، ہر قسم کی رطوبات بھی خارج ہونا ختم ہو گئی، طبیعت تازہ دم ہو گئی، تو اب وہ بچے کو لے کر واپس اپنی آبادی والی جگہ پر آ گئی. اب وہاں سے واقعات اور مسئلہ شروع ہو رہا ہے. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر وہ اسے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لے آئی. فَأَتَتْ بِهِ تَحْمِلُهُ، آئی اٹھائے ہوئے اپنے بچے کو قوم کے پاس. قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، تو قوم کے لوگوں نے کہا اے مریم یقیناً تو نے بہت برا کام کیا ہے. شادی نہیں کی، نکاح نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور کئی دن غائب رہی ہے، اب بچہ اٹھا کے آ گئی ہے، یقیناً تو نے کوئی بہت برا کام کیا ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی، وہ تو نیک لوگ تھے، تو نے یہ کیا حالت کر دی ہے. جب مریم علیہ السلام فارغ ہو گئی اور اللہ کے انعامات و کرامات کو دیکھ کر حضرت مریم کو اطمینان حاصل ہوا تو اپنے بچے عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائے قوم کے پاس واپس آئیں. لوگوں نے ان کی گود میں بچہ دیکھ کر غم اور حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ مریم بہت بڑے دینی خاندان کی معزز بیٹی تھی. لوگوں نے ان پر اعتراض کرتے ہوئے کہا اے مریم تو نے بہت برا کیا ہے کہ ناجائز بچہ اٹھائے چلی آ رہی ہے. مزید ڈانٹ پھٹکار کرتے ہوئے کہا کہ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ کوئی بدکار آدمی نہیں تھا اور نہ ہی تیری ماں زانیہ تھی. ہارون نام کا ایک بھائی تھا جو نیکی اور صلاح میں مشہور تھا. اس دور میں جیسا کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب میں نجران آیا، یہ یمن کے علاقے کو، یہ سعودی عرب کے بارڈر کے ساتھ یمن، اس کا پرانا نام نجران ہے. نجران میں آیا تو وہاں کے لوگ یعنی عیسائی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا تم یہ پڑھتے ہو یا اخت ہارون، قرآن میں یہ پڑھتے ہو؟ مطلب یہ کہ یہاں مریم کو ہارون کی بہن کہا گیا ہے.
حالانکہ ایک ہارون موسیٰ کے بھائی تھے، تو مریم کا تو بھائی ہارون تھا ہی کوئی نہیں۔ قرآن میں یہ کیسے ذکر آ گیا ہے؟ موسیٰ اور عیسیٰ سے اتنی مدت پہلے یہ نام مشہور تھے، تو پھر مریم علیہ السلام ہارون کی بہن کیسے ہو سکتی ہے؟ چنانچہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ نجران والوں نے میرے اوپر سوال پھینکا، اس کا جواب دینے کے لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے آپ سے ان کے سوالات کے متعلق دریافت کیا جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام والے ہارون نہیں ہیں، یہ موسیٰ کا بھائی ہارون نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ پیغمبروں اور اگلے نیک لوگوں کے نام پر نام رکھتے تھے، جیسے آج ہم بھی نام رکھتے ہیں ابو بکر، علی، عثمان، طلحہ، عبیدہ، یہ ہم نیک لوگوں کے نام پر نام رکھتے ہیں، صحابہ کے نام پر، نبیوں کے نام پر۔ تو اس دور میں بھی وہ نیک لوگوں کے نام پر نام رکھتے تھے۔ تو سیدہ مریم علیہ السلام نے خاموشی کے روزہ سے اپنی پاک دامنی کی شہادت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھ لو۔ اب وہ گود میں چند ہفتے کا بچہ ہے، مجھ سے نہ پوچھو، چپ کا روزہ، خاموشی، اشارہ کیا، فاشارت الیہ، اس سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جب مریم علیہ السلام نے کہا نا اس سے پوچھو، تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں، کیف نکلم، ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں، من کان فی المہد صبیا، جو ابھی تک گود میں ہے اور وہ چھوٹا بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ، بس اب مریم علیہ السلام خاموش ہیں۔ اب وہ گود میں پڑا ہوا بچہ یا پنگوڑے میں پڑا ہوا بچہ بولنے لگا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، عبد اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا دو نام اللہ کو بہت پسند ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن۔ اگر چچا کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پوری کالونی میں عبداللہ نام کوئی رکھے ہی نہ۔ ٹھنڈ میری گل سمجھانا نہیں سمجھو۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبیوں میں سے بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، مجھے بابرکت بنایا ہے، میں جہاں بھی ہوں، ماں کے پیٹ پہ ہوں تو برکت، میں دنیا میں آ جاؤں تو برکت، اللہ مجھے آسمانوں پر اٹھا لے تو برکت، قیامت کی نشانی بنا دے تو برکت، دجال کو میں نے ختم کرنا ہے، برکت ہی برکت۔ اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، میں جہاں بھی ہوں، اور وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں، نماز کی بھی اور زکوٰۃ کی بھی اللہ نے مجھے ادائیگی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے محترم ساتھیوں، آپ کو یہ 2 جمعہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز نہیں دین نہیں ہے، نماز ختم دین گر گیا ہے، ساری عمارت ڈھہ پڑی۔ اور صبح کی نماز اگر خطا ہو گئی ہے تو توبہ کر کے پھر ظہر کی نماز پڑھیں، اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ کوتاہی نہیں کروں گا، نماز کی پابندی کریں۔ بلا وجہ نماز کو ترک کرنا کفر ہے، اور اس کو چھوڑ دینا
قیامت کے دن ہارون، قارون، شداد، نمرود، فرعون، ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. نیک لوگوں کی صف میں اللہ کھڑا بھی نہیں ہونے دے گا، کیمپ چینج کر دے گا. تو اس لیے نماز کی پابندی کریں، گھر کا ماحول بنائیں، بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں تاکہ وہ سب لوگ گھر میں نمازی ہوں. کتنی بڑی آبادی کا علاقہ ہے، زیادہ سے زیادہ 3 صفیں یہ مسجد کی حالت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور زکوٰۃ کے متعلق یہ پچھلے 15 دن میں زیارت کے علاقے کوئٹہ میں میرا ایک عزیز باغ والوں کے پاس گیا. غلہ منڈی، سبزی منڈی میں کام کرتا ہے. تو وہ باغ والے جن کے ہاں چیری اور خومانی کے باغ لگے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مکڑی کا عذاب اور خشک سالی کہ پانی نہیں ہے. خود کہہ رہا، اعتراف کیا اس وجہ سے کہ ہم لوگ اپنی پیداوار پر زکوٰۃ ہی نہیں دیتے. اللہ زکوٰۃ دیتے ہیں. ایک آدمی کی بلڈنگ پر کسی موبائل کمپنی کا ٹاور لگا ہوا ہے. اب اسے 1 لاکھ، 4 لاکھ، 8 لاکھ سالانہ ملتا ہے. کیا وہ زکوٰۃ نکال دیتا ہے؟ نکالتا ہے زکوٰۃ. مجھے 10 دکانوں کا کرایہ آ رہا ہے تو ہر مہینے میں زکوٰۃ نکالتا ہوں. جب نہیں نکالتے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لے گا. ایسی ایسی بیماریاں جنم لے گی کہ ان بیماریوں کا پچھلے لوگوں نے، ہمارے پچھلے باپ دادا نے نام تک بھی نہیں سنا ہوا. مال سے محبت کی وجہ سے، اللہ سے محبت کی جگہ پر مال سے محبت پیدا ہو گئی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے. اوصانی بالصلاۃ. ہمارا وجود، ہمارے مکان، ہماری رہائش گاہیں، ہمارا بزنس اور تجارت، ہمارا خون، ہمارے پٹھے اور جوڑ عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قیمتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کر رہا ہے. اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ. ہم ہفتے میں جمعہ پڑھ لیتے ہیں، باقی نمازیں مرضی پر ہے، دل آ گیا، موڈ آ گیا پڑھ لی، موڈ نہیں آیا نہیں پڑھی. 5 نمازیں مرد اور عورت پر، عاقل اور بالغ پر اللہ نے فرض کی. رہا بچوں کا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا 7 سال تک بچے کو مارو نہیں، لیکن ساتھ لے آؤ، ساتھ کھڑا کرو، اس کو سمجھاتے رہو. ہاتھ ایسے باندھنا ہے، رکوع میں ایسے رہنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے، ہاں جی، نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا ہے، یہ وضو کی ترتیب ہے، یہ رکعتیں اتنی ہیں، سنتے سارے مسئلے بتاتے رہو. 7 سال کے بعد جب 10 سال کا ہو جائے پھر کوتاہی کرے تو پھر اسے مارنا ہے. 7 سال پہلے کچھ نہیں کہنا. وہ نقل کر رہا ہے، آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، چھوڑ دو. جب 7 سال کا ہو جائے اب اسے ساتھ لے آؤ. جب 10 سال کا ہو نماز میں کوتاہی کرے اب سختی کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہی اثاثہ ہے، یہی ترکہ ہے، یہی اولاد صدقہ جاریہ ہے. صبح کو خود بھی اٹھو اور بچوں کو بھی اٹھاؤ، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر کے تمام لوگوں کو، خواہ وہ خادم تھے یا بیویاں تھیں یا بیٹیاں تھیں یا کوئی مہمان آتا، اللہ کے رسول تہجد کے ٹائم اٹھا دیتے، سحری کے ٹائم اٹھا دیتے، اٹھو بھائی تہجد پڑھو. ہم لوگ اگر تہجد بھی نہ پڑھیں تو کم از کم صبح کی نماز تو پابندی سے پڑھیں. اور نماز کے چھوٹنے کی وجہ کیا ہے؟ غیر شرعی آداب. اپنی مرضی سے سونا، 11 بجے، 2 بجے، 1 بجے، 12 بجے اپنی مرضی سے سونا، اور پھر صبح کو اپنی مرضی سے. اب دیکھو یہ 7 بجے دکانیں بند کرنے کا کمشنر کی طرف سے، حکومت کی طرف سے آرڈر ہے کہ نہیں ہے؟ دکانیں پھر بھی 10 بجے کھول رہے ہیں. ظالموں، تمہارا ڈیوٹی ٹائم اگر کم ہو گیا تو صبح 8 بجے آ جاؤ، ٹھنڈے ٹائم آ جاؤ. نہیں، 7 بجے جب دکان بند ہے تم 7:30 بجے گھر پہنچ گئے ہو، پھر صبح 10 بجے آ کے دکان کھولنے کی کیا تک ہے؟ یہ ظلم نہیں، نااہلی نہیں ہے؟ پھر شور مچا رہے ہیں. قبائلی علاقوں میں لوگ صبح نماز پڑھتے ہیں گھر جاتے ہیں،
ایک کپ چائے ایک پراٹھا کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 4 سے 5 منٹ. اس کے بعد وہ دکان پر ہوتے ہیں. جب اثر پڑتے ہیں پھر شٹر گرنا شروع ہو جاتے ہیں. شام کے اندھیرے سے پہلے قبائلی لوگ گھروں میں چلے جاتے ہیں. فطرت کے مطابق زندگی ہے، نہ بجلی کا بل زیادہ، نہ رات کو لائٹیں زیادہ جلانا. یہ شعور ہی نہیں آ رہا ہے. 7 بجے دکانیں بند کر کے پھر کیا کرتے رہتے ہیں بھائی کہ صبح 10 بجے آ رہے ہو، نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. تو بھائیو نماز دین کا ستون ہے. قیامت کے دن یہی دلیل ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا عبادات میں سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا. مرد کو جرت ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نماز پڑھانے کے لیے کہہ دے، جرت ہے. اللہ کے رسول میں تو جرت تھی، آپ سب کو اٹھا دیتے تھے. قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مقدمات میں سب سے پہلے قتل کا مقدمہ سامنے آئے. ہماری پولیس گردی کا یہ حال ہے کہ ہم انڈیا سے نہیں ڈرتے، اپنی پولیس سے زیادہ ڈرتے ہیں، محکمے والوں سے زیادہ ڈرتے ہیں. یہ پولیس گردی، محکمہ گردی کا یہ ماحول ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سوشل سیکورٹی والے آ جائیں، ایکسائز والے آ جائیں، اور کوئی محکمہ آ جائے، ہم ڈر جاتے ہیں. اتنا ڈر ہمیں امریکہ کی فوجوں سے اور انڈیا کی فوجوں سے نہیں جتنا اپنے محکموں سے. اللہ اکبر. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو والدہ کے ساتھ بہتر اچھا برتاؤ کرنے والا بنایا، اور مجھے بدبخت اور سرکش نہیں بنایا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، جبار سخت گیر، لڑنے والا، جھگڑالو، گلا پڑنے والا، گلا پھاڑ کر بولنے والا. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نہیں بنایا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، نہ اللہ نے مجھے سرکش بنایا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بدبخت بنایا ہے. میں زندہ رہوں اور مر جاؤں تو لوگ کہیں بہت اچھا ہو گیا ہے، ایک بدبخت سے اللہ کی زمین پاک ہو گئی ہے. یہ بھی جینے کا ایک سٹائل ہوتا ہے کہ لوگ اس کے شر سے اتنے پریشان ہوں کہ جب وہ علاقہ چھوڑ جائے یا مر جائے تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں. یہ بدبختی کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ تو سرکش بنایا ہے اور نہ مجھے بدبخت بنایا ہے. اللہ اکبر. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور خاص سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں فوت ہوں گا، اور جس دن زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کی مجھ پر سلامتی ہی سلامتی ہے. مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر کے لوگوں سے کہا کہ اس سے پوچھ لو. لوگوں نے کہا کہ ہم گود میں موجود بچے سے کیسے بات کریں. عیسیٰ علیہ السلام ان کی بات سن کر خود بول پڑے اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اس نے ازل میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ مجھے انجیل دے گا، صاحب کتاب بنائے گا اور مجھے نبی بنائے گا. جہاں بھی میں رہوں اس نے مجھے صاحب خیر و برکت اور صاحب دعوت بنایا ہے. میں نے اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہے. میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا. اس اللہ نے مجھے وصیت کی ہے تا دم زندگی نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کروں اور اپنی ماں کا مطیع اور فرما بردار رہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ اللہ نے مجھے تکبر کرنے والا اور گناہ گار نہیں بنایا ہے، اور اللہ کی طرف سے امن و سلامتی میرے شامل حال رہی ہے. اس دن جب میں پیدا ہوا اور اس دن بھی اللہ کی رحمت اور سلامتی میرے شامل حال رہی. جب مجھے موت آئے گی اور اللہ کی رحمت و سلامتی اس دن بھی میرے ساتھ ہوگی جب میں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. یہ بھی ایک اسلامی عقیدہ ہے.
مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا. بہت دنیا کے لوگ مثلا چائنا، رشیا، ہندو مذہب اور کمیونسٹ اور مذاہب عیسائی وغیرہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے مسئلے کے قائل نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ مسئلہ بتایا ہے کہ میں نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. جب قیامت برپا ہوگی، قبریں پھٹیں گی، ایک قبر سے 70 ہزار مردہ زندہ ہو کر نکلے گا اور ایک میدان میں جمع ہوگا اور اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دے گا. اللہ اکبر. اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اللہ کے سامنے پیشی کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے. اللہ تو مجھے گھاس پیدا کرتا، گھاس کا تیلا بناتا، کوئی جانور مجھے چر جاتا، مجھے چباتا اور پھر میں اس کا گوبر بن کر خارج ہو جاتا، صرف اس وجہ سے کہتے کہ تیرے سامنے پیشی اور کھڑا ہونا انتہائی خطرناک مسئلہ ہے. اس کا سامنا کرنا، اللہ کی عدالت ہو، فرشتے کانپ رہے ہوں، انبیاء نفسا نفسی کر رہے ہوں اور مجھ جیسا عام گنہگار آدمی اپنی زندگی کا حساب، مال کیسے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، زندگی کہاں خرچ کی، جوانی کہاں خرچ کی، جو شریعت کا علم تیرے پاس تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا ہے. جب تک کوئی بندہ ان 5 باتوں کا جواب نہ دے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا قدم کو ہلا نہیں سکے گا. کیا بولتے ہیں سب لکھا جاتا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. جو تم کام کرتے ہو، حرکت، آنکھوں کے اشارے، جو تم عمل کرتے ہو، بولتے ہو، سب فرشتے نوٹ کر رہے ہیں اور 2 فرشتے مقرر ہیں اور دونوں کی سپیڈ ایک سے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ تیز ہے. الا لديه رقیب عتید. رقیب کہتے ہیں کہ ایک چیز کے 2 چاہنے والے ہوں. اب دونوں کوشش کریں گے کہ پہلے میں لے لوں تو دونوں بھاگیں گے، تو وہ فرشتے تیزی سے نوٹ کرتے ہیں کہ میں اس کی بات کو نوٹ کر کے اللہ کو پیش کروں. تو ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے، ظلم بھی مرتب ہو رہا ہے، شرافت اور نیکی بھی مرتب ہو رہی ہے، سب لکھا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تو بھائیوں، ان آیتوں سے معلوم یہ ہوا کہ والدین سے بدسلوکی کرنے والا شقی اور بد نصیب ہے. والدین سے بدسلوکی کرنے والا شقی اور بد نصیب ہے، خصوصاً ایسی والدہ سے جو باپ اور ماں دونوں کی جگہ ہو. عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، ماں باپ کا قائم مقام بھی ہے اور ماں کا قائم مقام بھی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو. 3 دفعہ کہا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو. یہ عربی میں ایک محاورے کا انداز ہے. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، ماں کہتی ہے پچٹ تھی میں، یہ محاورہ ہے. تو عربی میں کسی آدمی کو جھنجھوڑنے کے لیے، اس کے غلط عمل پر متنبہ کرنے کے لیے تیری ناک خاک آلود ہو. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کس کی ناک خاک آلود ہو، کون ایسا آدمی ہے؟ فرمایا جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو پا لیا یا ایک کو پا لیا، پھر بڑھاپے میں پھر جنت میں داخل نہ ہو سکتا. ان 2 کی یا ایک کی خدمت جنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجاہد صحابی کو کہا ماں باپ بوڑھے زندہ ہیں؟ اس نے کہا زندہ ہیں. فرمایا جا ان کی خدمت کر، تیرا جہاد یہی ہے کہ تو جا ان کی خدمت کر. اللہ اکبر. ایک آیت یہ بھی الفاظ آپ نے سنے، میں نے پڑھے، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اس میں خاص طور پر سلامتی
اور خصوصیت بھی شامل ہے جو صرف عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو حاصل ہوئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان کچوکا لگاتا ہے، چٹکی بھرتا ہے، اسے چھوتا ہے، اور شیطان کے چھونے کی وجہ سے بچہ چیخنے لگتا ہے سوائے مریم علیہ السلام کے اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، یعنی مریم علیہ السلام کو بھی شیطان نے چھوا نہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی شیطان کے چھونے سے محفوظ ہیں۔ باقی ہر بچے کو شیطان ٹچ کرتا ہے، جس سے بچہ زیادہ روتا جاتا ہے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا علاج ہوتا ہے دم کرنا۔ آخری صورتیں تین دفعہ، 2 صورتیں تین دفعہ پڑھ کے، 7 دفعہ پڑھ کے، 9 یا 11 دفعہ پڑھ کے دم کر دے بچے پر، صبح بھی، دوپہر کو بھی، مغرب سے پہلے بھی، مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی۔ یہ بچے کا علاج ہے تاکہ بچہ شیطان کے چھونے سے بچ جائے، محفوظ رہے۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ مسیح ابن مریم کو بھیج دیں گے اور وہ دمشق ملک شام کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبوس، یعنی یہی ان کا لباس ہوگا، زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے مسجد کے مینار کے اوپر اتریں گے۔ کہاں اتریں گے؟ ملک شام کے دارالخلافہ دمشق کی مسجد کے مینار پر۔ زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، ایک اوپر کی چادر اور ایک نیچے کی چادر، اور فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے مینار پر اتر آئیں۔ لوگ اوپر دیکھیں گے، سیڑھی لگا کر ان کو نیچے اتارا جائے۔ فرمایا پھر ابن مریم دجال کا پیچھا کریں گے۔ پچھلے جمعے میں نے دجال کے آنے کے پہلے 3 سال کا ذکر بتایا تھا کہ پہلے سال آدھی بارش اور آدھی پیداوار رہ جائے گی، آدھی بارش ختم ہو جائے گی، پیداوار جتنی اب ہو رہی ہے دجال کے آنے پر اس سے بھی آدھی ہو جائے گی۔ پھر اگلا سال گزرے گا تو 2/3 بارش ختم اور 2/3 پیداوار ختم، اور تیسرے آخری سال دجال کا جو آنے والا ہوگا ٹوٹل بارش ختم اور ٹوٹل پیداوار ختم ہو جائے گی۔ بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکے گا زمین پر، خشک سالی، بربادی ہوگی، قحط ہی قحط ہوگا۔ دجال نکل آئے گا اور وہ کہے گا مجھے خدا مانو میں تمہیں رزق دیتا ہوں۔ کمزور ایمان اور عقیدے والے لوگ اس کو خدا مان لیں گے اور اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر میں نے یہ سمجھایا تھا کہ آج ننگے بزرگوں، بلی اور چوہے اور کتے جن کے پاس ہوں اور غلیظ اور میلے ہوں، لوگ ان کو مشکل کشا بنائے کھڑے ہیں۔ دجال کی شوفتہ بازیاں اور اس کے یہ سائنسی ٹرک دے کر لوگ اس کو خدا کیوں نہیں بنا لیں گے؟ بنا لیں گے، بہت جلدی بنا لیں گے۔ پھر ابن مریم دجال کا پیچھا کریں گے اور لد کے دروازے پر اسے جا پکڑیں گے۔ لد شام کے ایک پہاڑ کا نام ہے، ملک شام کے ایک پہاڑ کا نام ہے۔ جب دجال وہاں پہنچے گا عیسیٰ علیہ السلام اس کو وہاں جا کر پکڑیں گے اور اسے قتل کر ڈالیں گے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال۔ جو أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمین. ایک مسئلہ خطبے کے دوسرے حصے میں انتہائی اہمیت والا ہے، وہ مختصر منٹوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا. اب اسے سنیے توجہ کے ساتھ. تقویٰ کا مطلب پرہیزگاری ہے. قرآن مجید میں تقوی کا لفظ بہت مقام پر استعمال ہوا ہے. ھدی للمتقین والعاقبۃ للمتقین. جنت متقیوں کے لیے ہے، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ قرآن مجید میں تقوی کا لفظ بہت جگہ پر پھیلا ہوا ہے. یہ قرآنی اصطلاح ہے. اس کا مطلب ہے پرہیزگاری. انگریزی میں اگر اسے سمجھانا ہو تو گاڈ کانشس ہو کر دنیا میں رہنا. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، میرا ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے. تقویٰ کا مطلب ہے کہ دنیا میں آدمی اس طرح رہے کہ آپ ہر وقت اللہ کو یاد کر رہے ہوں. یہ سمجھیں کہ آئی ایم انڈر گاڈ، میں اللہ کی نگرانی میں ہوں. یہ سوچ کر کہ میں اللہ کے ماتحت ہوں، اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ مجھے واچ کر رہے ہیں. اللہ کے فرشتے میرا ریکارڈ بنا رہے ہیں، میرے انٹینشن کا، میرے بیہیویئر کا، میری سپیچ کا، میرے کریکٹر کا، میری ایکٹیویٹیز کا فرشتے میرا ریکارڈ بنا رہے ہیں. یہ سوچ کر دنیا میں رہنے کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ وہ رنگ برنگی پیلے نیلے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، مسواک کرنے کا نام نہیں ہے، داڑھی رکھنے کا نام نہیں ہے، سرما اور خضاب لگانے کا کام نہیں ہے، لمبے بال اور پٹے رکھنے کا نام نہیں ہے. تقویٰ کسی وضاحت کا نام نہیں ہے. تقویٰ نام ہے اندر کی اسپرٹ کا، اندر کے ڈر اور خوف کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمایا انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ ٹکڑا خراب ہے پورا وجود خراب ہے، فساد ہی فساد ہے. پھر آپ نے اشارہ کرتے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے. تو تقویٰ اندر ہوتا ہے، اس کے بعد یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہے. اگر صرف داڑھی پر زور دیں گے کہ یہی تقویٰ ہے، نہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہ لینا کہ داڑھی رکھنی ہی نہیں ہے، لباس اسلامی پہننا ہی نہیں ہے، اسلامی وضاحت بنانی ہی نہیں ہے. نہیں، انکار نہیں ہے، لیکن تقویٰ اصل میں مطلب ہے دنیا میں آپ اس طرح رہیں کہ آپ ہر وقت خدا کو یاد کریں اور یہ سمجھیں کہ آئی ایم انڈر گاڈ، میں خدا کے ماتحت ہوں، خدا کے فرشتے مجھے واچ کر رہے ہیں. میرے رویے کا، میرے بولنے کا، میری سپیچ کا، میری انٹینشن کا، میری ہر بات، ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں. اس اسپرٹ کا نام تقویٰ ہے. اور آپ نے اشارہ کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ اندر ہوتا ہے. تقویٰ اندر ہے، باہر کا جو کچھ ہے وہ
اسے تقوی کہتے ہیں، جو ظاہر ہوتا ہے وہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی کی اسپرٹ کے ساتھ دنیا میں رہنا، یہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں سے مطالبہ ہے۔ اب آخری لفظ کیا تھے؟ تقوی کی اسپرٹ کے ساتھ دنیا میں جینا، دنیا میں رہنا، یہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں سے مطالبہ ہے کہ تم اس طرح دنیا میں رہو، نہ شر کرو، نہ شور کرو، نہ فساد کرو، نہ ظلم کرو، نہ ستاؤ، نہ تنگ کرو، نہ کسی پر وبال بن جاؤ، نہ مصیبت بن جاؤ، نہ کسی کو لوٹ کھاؤ، امن اور سلامتی کے ساتھ اللہ کی نگرانی میں چلتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارو، یہ تقوی ہے۔ اور تقوی کا اشارہ کر کے فرمایا یہ اندر ہوتا ہے، باہر جو کچھ ہے وہ فورن ہے، جو اندر ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں متقیانہ زندگی نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔